الحمد لله الحمد لله على نواله والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میری عمر مدینے ڈیٹ بیان دی میری عمر مدینے ڈیٹ بیان دی تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے ڈیٹ بیان دی تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار نو چیتے کر کر کے سرکار نو چیتے کر کر کے میری نیند بہا دیا گزر گئی سرکار نو چیتے کر کر کے میں چل وظیفے نہیں کیتے لوگوں میں چل وظیفے نہیں کیتے تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے رات بھی آئی ہائی وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار دے انگل ہلائی ہائی انگل دے پاک اشارے تے
میں ٹوٹ کے عید منائی ہائی میں ٹوٹ کے عید منائی ہائی میں ٹوٹ کے عید منائی ہائی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیٹ بیان دی چتاب بداموں سی آقا دی جیندیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلاموں سی مویا مٹی بھی غلاموں سی مویا مٹی بھی غلاموں سی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیٹ بیان دی زیب مسند صدارت اور بردائے آغوش علم و حکمت عالمی مبلغ اسلام مفکر ملت فیض درجت پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ چشتی رضوی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ خانقاہ ڈوگرہ شریف و خطیب اعظم مرکزی جامع مسجد شاہکوٹ دیگر مہمانان گرامی معزز حاضرین و سامعین آج کا یہ عظیم الشان نورانی پروگرام قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین شیخ التفسیر والحدیث پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد عبد الکریم چشتی ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کے عنوان سے شاہ کوٹ کی اس نور والی مسجد میں کھجور والی مسجد میں انتہائی تشک و احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو بالخصوص جناب محمد فاروق نوری رضوی صاحب کو اور دیگر تمام برادران طریقت کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم دوستوں کی اس محبت بری کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں نے حضرت محدث اعظم فناف رسول جناب حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں اور حضرت علامہ مولانا محمد عبد الکریم ابدالوی رضوی ان کی بارگاہ میں کچھ ارمغان محبت پیش کرنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، استاد اور شاگرد میں، پیر اور مرید میں
مفید اور مستفید میں، مرکز فیض اور استفادہ کرنے والے میں کچھ نہ کچھ فکری مطابقت اور یکسانیت تو ضرور پائی جاتی ہے۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ مرکز فیض ہیں کہ جب ہم آپ کی ذات گرامی کو بحیثیت مرشد، بحیثیت مربی، بحیثیت استاد، بحیثیت شیخ دیکھتے ہیں، اور ادھر بحیثیت مرید، بحیثیت مستفید اور بحیثیت استفادہ کرنے والے کے حضرت محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، تو استاد اور شاگرد کا رابطہ قائم ہونے سے پہلے ہی ہمیں ان دونوں ہستیوں کے درمیان بہت ساری مشابہتیں اور بہت ساری یکسانیت نظر آتی ہے۔ استفادہ اور استفادہ کے بعد تو فکری، قلبی اور ذہنی رجحانات کا یکساں ہونا یہ تو ایک بدیہی سی بات ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ رابطہ قائم ہونے سے پہلے بھی ان دونوں ہستیوں میں، ان کے ظاہر احوال میں بڑی یکسانیت اور مطابقت موجود ہے۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک زمیندار کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے چودھری میرا بخش۔ والد صاحب انتہائی فیاض طبیعت کے مالک ہیں، اور والدہ ماجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی اور صاحب سوز و ساز شخصیت ہیں۔ ادھر حضرت محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ بھی ایک زمیندار گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اور والد گرامی کو اللہ کریم نے حفظ قرآن کی دولت سے بھی سرفراز فرما رکھا ہے، اور علم کی سطوتوں سے بھی مالا مال کر رکھا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے ابدال کی 4 پشتوں کو قرآن مقدس کے نور سے آراستہ کیا ہے۔ 4 پشتوں کو قرآن مقدس کا نور عطا فرمانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر چودھری میرا بخش کے گھرانے کو دیکھا جائے تو وہ بھی بڑے فیاض ہیں، آنے والے لوگ ان کے گھر سے خالی نہیں جاتے۔ گاؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی انسان اس بستی میں آ جائے دیال گڑھ میں اور اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو، کسی کے ساتھ الیک سلیک نہ ہو، کسی کے ساتھ شناسائی نہ ہو، کسی کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو، کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور وہ اگر چودھری میرا بخش کا مہمان بن جائے تو اس کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ چودھری میرا بخش کے گھر میں آنے والے ہر فرد کی ضیافت ایسے ہی کی جاتی ہے جیسے کسی بہت گہرے تعلق والے انسان کی ضیافت ہوتی ہے۔ حضرات محترم، یہ گھرانہ بھی فیاض گھرانہ ہے، اور وہ گھرانہ جو حضرت محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ ہے وہ بھی فیاض گھرانہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ سراج الدین صاحب تو وہ شخصیت ہیں جو اپنے پورے علاقے میں ایک عالم کے طور پر متعارف ہیں، ایک حافظ کے طور پر متعارف ہیں، ایک مبلغ کے طور پر متعارف ہیں۔ حضرات آپ ذرا مطالعہ فرمائیں، مدن لال اور ثانی ہندو پنڈتوں کے ساتھ جا کے مناظرے کرتے ہیں اور ان کو شکست فاش دے کر اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ حضرت محدث ابدالوی کے والد گرامی کی یہ شان ہے۔ اور جس شخصیت کو اللہ کریم نے دین کی شناخت عطا فرما رکھی ہو، جو دین کا سخی ہے وہ دنیا کا سخی ہر صورت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ضوابط ہی اتنے ہوتے ہیں، اس کے واسطے ہی اتنے ہوتے ہیں کہ اس کو اپنا دسترخوان کھلا رکھنا پڑتا ہے۔ تو حضرات محترم، دونوں گھرانے فیاض گھرانے ہیں۔ حضرت چودھری میرا بخش کا گھرانہ، ان کے گھر میں 2 مہمان آتے ہیں، اور حضرات محترم ان کی للہیت دیکھیے،
उस घराने में बरसने वाला नूर देखिए। मेहमान आते हैं, आके बताते हैं कि हम गिल्ला वाला से 10 मील आगे गए थे, उन्होंने हमें खाने की ऑफर भी की थी, लेकिन सावन हम खाना नहीं खा सके, उन्हें हाँ नहीं कर सके, रास्ते में भूख लग गई है और हम आपके घर में आए हैं ताकि आप मेहरबानी फरमाएं और हमारी ज़ियाफत फरमाएं। चौधरी मीरा बख्श ने कहा कोई बात नहीं, हमारा दस्तरखान तो हम वक्त खुला रहता है, आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि हमारे घर को इज्जत बख्शी है, हम इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उनको बैठक में बिठाया और बिठा के अंदर चले गए और जाके अपनी बेगम से, अपनी अहलिया मोहतरमा से कहने लगे, अल्लाह की बंदी, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम है। ये अपनाने वाली बातें हैं, ये इख्तियार करने वाली बातें हैं। अपनी बेगम से जाके कहते हैं अल्लाह की बंदी, यानी अपनी बेगम से मुखातब हुए तो फिर भी अल्लाह का जिक्र कर दिया। इसी को अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो मेरे बंदे हैं वो खड़े खड़े भी मेरा जिक्र करते हैं और वो पहलुओं के बल लेटे हुए भी मेरा जिक्र करते हैं, बैठे हुए भी मेरा जिक्र करते हैं। तो कहा अल्लाह की बंदी, 2 मेहमान आए हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम करना है। तो अहलिया मोहतरमा कहने लगी, हुजूर ये लस्सी ठंडी तो ले जाए ना, गर्मियों का मौसम है, आप उनको लस्सी तो पिलाएं ना, और साथ उनसे ये पूछें अगर तो वो है नमाजी, अगर तो वो है अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले, अगर तो उनकी जबीनों के ऊपर सजदों के निशान मौजूद हैं, अगर उनको ये सुरूर हासिल है, अगर वो नमाजी हैं, तो फिर तो हम उनके लिए ताज़ा खाना तैयार करेंगे, और अगर वो नमाजी नहीं है तो फिर 2-4 घंटे पहले जो खाना तैयार किया है वही पेश कर दूंगी। हजरात मोहतरम, वो जाने वाले मेहमान कहते हैं, हम उनकी बैठक में बैठ के मियाँ और बीवी की ये गुफ्तगू सुन रहे थे। हजरत मीरा बख्श साहब वापस आए, आके उनसे कहा, हजरत मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ी सी इजाजत लेना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, आपको अल्लाह की बारगाह में सजदा करने का जो है वो तौफीकात नसीब होती है कि नहीं होती। तो उन्होंने कहा, जी हम सादात में से हैं, हम अल्लाह के नबी की औलाद हैं, हम अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले हैं, हमें सजदे की सआदत हासिल है। उसने कहा, नबी के बेटे आ गए, हुजूर की औलाद के बंदे आ गए, फिर तो हमारी ईद हो गई। चौधरी मीरा बख्श ने जाके अंदर बताया और कहा कि मेहमान जो हैं वो नमाजी हैं, अब खातून खाने में मसरूफ होती है। हजरात, यहाँ से ये बात समझने की है, उस औरत का ये सवाल तो जरा सुनिए और इसके ऊपर जरा झुग्गी डाल के उससे नतीजा अख्ज़ करने की जरूरत है कि अगर आने वाले नमाज पढ़ने वाले हैं तो फिर उनको बासा खाना नहीं दिया जाएगा, उनको ठंडा खाना नहीं दिया जाएगा, जिसके ऊपर 2-4 घंटे खाने के ऊपर गुजर चुके हैं वो खाना नहीं दिया जाएगा। अगर वो नमाजी हैं तो उनको ताज़ा खाना दिया जाएगा, इसलिए कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, वो अपने रब की बारगाह में हाजिरी देने वाले हैं, वो अपने रब की बारगाह में झुकने वाले हैं। हजरात मोहतरम, जिस खातून के ज़हन का जायजा ये है कि वो नमाजी की इतनी कदर करती है, आप खुद अंदाजा फरमाएं उस हस्ती के नजदीक नमाज की अहमियत क्या होगी। ये बात वही कर सकता है, ये बात वही सोच सकता है जिसको पता हो, जिसको एहसास हो कि नमाज क्या होती है, नमाज है क्या, जिसको ये पता है कि मेरे प्यारे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। मेरे उम्मतियों, जब नमाज के लिए आते हो तो यूं खड़े होने की कोशिश किया करो जैसे तुम अपने रब को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर न बन सके तो कम अज कम इतना तसव्वुर तो रखो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे प्यार से कहें, मेरा रब मुझे। ये कितने प्यारे एहसास की बात है हजरात कि मुझ मिस्कीन के ऊपर मेरे मालिक की नजर है,
مجھ مسکین کے اوپر، مجھ فقیر کے اوپر میرے مالک کی نظر ہے، یہ چھوٹا احساس نہیں ہے، یہ بہت بڑا احساس ہے۔ حضرات محترم، یہ بات وہی شخصیت کر سکتی ہے جس کو نماز کی لطافتوں کا احساس ہو۔ حضرات محترم، جس ماں کو نماز کی لطافتوں کا احساس ہوتا ہے، اس کی گود میں جو پھول کھلتا ہے اس کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، اس کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اور آئیے پھر وہاں سے ابدال میں آئیے، وہ شخصیت جو صبح و شام جن کے گھر میں صبح سویرے دستک ہوتی ہے، آنے والے کیا ٹارگٹ لے کے آتے ہیں، کیا جستجو لے کے آتے ہیں، کیا آرزو لے کے آتے ہیں، کیا خواہش لے کے آتے ہیں۔ حضرات محترم، آنے والوں کا ٹارگٹ یہ ہے، آنے والوں کی خواہش یہ ہے، ہم اس گھر میں چلے ہیں، ہم نے لے کے کیا آنا ہے؟ ہم نے قرآن کا نور لے کے آنا ہے، ہم نے قرآن کا، سبحان اللہ، ہم نے قرآن کا نور لے کے آنا ہے، ہم نے محبت مصطفیٰ کا سرور لے کے آنا ہے۔ حضرات محترم، جس گھر کی فیاضی کا عالم یہ ہے کہ جس گھر میں روزانہ قرآن مقدس کا نور بانٹا جاتا ہے، قرآن مقدس کے نور کی جو ہے وہ سخاوت کی جاتی ہے۔ حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں قرآن کی قدر کرو، قرآن وہ عظیم الشان علم کا خزانہ ہے کہ جب اس کے حصول کے لیے کوئی بچہ اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھتا ہے، ابھی اس کا قدم گھر کی دہلیز سے باہر نہیں آتا، اللہ کریم اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، کرسیوں کو بھیج دیتا ہے، ملکوتیوں کو بھیج دیتا ہے، فرشتوں جاؤ، اس کا قدم گھر کی دہلیز سے باہر بعد میں آئے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہارے پر پہلے موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضیافت ادھر بھی دیکھی، ضیافت ادھر بھی دیکھی، نوازا ادھر بھی جا رہا ہے لوگوں کو، نوازا ادھر بھی جا رہا ہے لوگوں کو، کرم ادھر بھی لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے، کرم ادھر بھی لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، لیکن یہاں قرآن کا نور بانٹا جا رہا ہے اور محبت رسول کا سرور بانٹا جا رہا ہے۔ حضرات، جس کو قرآن کا نور نصیب ہے اس کو نماز کی لطافتوں کا شعور بھی نصیب ہے۔ حضرات، جب چودھری میرا بخش کی اہلیہ محترمہ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ جب مصلی پہ آتی ہیں تو نماز کی لطافتوں کو جاننے والی شخصیت ہیں۔ جب مصلی پہ آتی ہیں اور دعا مانگتی ہیں نماز پڑھ کے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرات، جب اتنی پرخلوص ہستی اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا پیش کرتی ہے اور جب وہ دعا جا کے پردہ اجابت سے ٹکراتی ہے، پھر اللہ کریم پذیرائی عطا فرماتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بیٹا آیا تو تھا لاہور پڑھنے کے لیے، آیا تو تھا پٹوار کا امتحان دینے کے لیے، آیا تو تھا دنیا کا علم لینے کے لیے، لیکن اتفاق سے اللہ نے انتظام کر دیا۔ حزب الاحناف کا جلسہ ہو رہا تھا، مولانا حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نے آنا تھا، اعلیٰ حضرت کے فرزند دل بند نے آنا تھا۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلان کر رہے تھے، لوگوں ان قریب تمہاری آنکھوں کی پتلیاں ایک دلربا چہرہ دیکھیں گے، وہ آنکھوں کی پتلیاں ایک دلربا چہرہ دیکھیں گی اور وہ چہرہ کسی عام شخصیت کا نہیں ہوگا، جس ہستی کو لوگ امام عارفہ کہتے ہیں، امام عاشقہ کہتے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس نے میرے رسول کی عزت کا پہرا دیا ہے، اس ہستی کا بیٹا آ رہا ہے۔ نعرہ ذرا سلو سا لگا ہے، ذرا ماٹھا نعرہ لگا۔
بات تو انسانوں کی کر رہا ہوں، بات تو انسانوں کی کر رہا ہوں، بات تو انسانوں کی کر رہا ہوں۔ لوگوں یہ ہیں تو گوشت پوست کے انسان، لیکن اگر ان کی شخصیت کا تجزیہ کیا جائے، محدث آدم ہوں یا محدث ابدال بھی ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک یہ سارے کا سارا پورے کا پورا وجود ان کا عشق رسول کا بنا ہوا ہے۔ آئے تھے سکول کی کالج کی تعلیم کے لیے، جلسہ ہو رہا تھا میلاد مصطفیٰ کا، حزب الاحناف کا سالانہ جلسہ تھا۔ اعلان کرنے والے حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ ظاہر ہے میری زبان کے جملوں کی اپنی تاثیر ہے، اور جن زبانوں کے اوپر ہمہ وقت اللہ کے نبی کا نام رہتا ہے، اللہ کا نام رہتا ہے، اللہ کے رسول کا نام رہتا ہے، ان زبانوں کی تاثیر بھی اپنی ہوتی ہے۔ سید صاحب نے اعلان کیا، یہ اعلان لوگوں کے کانوں میں اترا یا نہیں اترا، لیکن یہ جو چودھری میرا بخش کا بیٹا آیا ہوا تھا، اس کے کانوں کے راستے سے سیدھا دل میں اتر گیا، سیدھا دل میں اتر گیا۔ اب انتظار ہونے لگا، اچھا اتنی بڑی شخصیت ہے، جن کا اعلان کرنے والی ہستی اتنی بڑی ہے، وہ ہستی خود کتنی بڑی ہوگی۔ لہذا اب مجھے آئندہ کالج اور یونیورسٹی کا ارادہ ترک کرنا ہوگا، اب مجھے ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، اب ان سے مجھے کرم کی خیرات لینا ہوگی، اب ان سے مجھے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کی میراث لینی ہوگی، اور ان کے دین کا فیض لینا ہوگا۔ حضرات محترم، اب جلسے میں آپ تشریف لائے حضرت مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، پتلیوں کو ایک نیا نظارہ نصیب ہوا، زیارت کی، جلسہ ختم ہوا، قریب گئے، جا کے عرض کی حضور کرم نوازی ہو سکتی ہے، مہربانی ہو سکتی ہے، مجھے شوق جاگا ہے، دل نے مجبور کر دیا ہے۔ ایک دن وہ مل گئے تھے، سر راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا، عمر بھر کہیں، سادہ روش ہے جس نے لیا لوٹ دین و دل، ہے ہاتھ جب وہ آئیں گے طرح سنگار میں، حضور مہربانی فرمائیں اس مسکین طالب علم کو اپنے دامن کرم میں جگہ عطا فرمائیں۔ فرمایا تو حرج کیا ہے اس میں، آپ آئیں، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ساتھ لیے چلتا ہوں بریلی شریف میں۔ حضرات محترم، اس طرح کرم نوازی ہو گئی، اس طرح مہربانی ہو گئی، لیکن اس مہربانی کے پیچھے کچھ دعائیں تھیں۔ باپ کی دعا تھی، ماں کی دعا تھی، اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعائیں کرتے رہا کرو، ان کے لیے خیر مانگتے رہا کرو۔ جب تمہاری دعائیں پردہ اجابت سے ٹکرائیں گی، قبول ہو جائیں گی، پھر اللہ کریم تمہاری اولاد کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ نے تحفہ رکھا ہے نماز کے اندر، یہ اللہ نے کرم فرمایا ہوا ہے نماز کے اندر، کہ نماز کے اندر آپ کو کھڑے ہو، نماز کے اندر بیٹھ کے یہ دعا ہر صورت میں کرنا ہی پڑتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرات محترم، اس طرح حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں بریلی شریف میں جاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جس مدرسے میں پڑھتے رہے، جس مدرسے میں پڑھتے رہے، مولانا حامد رضا خان نے مہربانی فرمائی، آپ کے جب جستجو کو دیکھا، شوق کو دیکھا، ذوق کو دیکھا، توجہ دیکھی، انہمام دیکھا، استغراق دیکھا، اخلاص دیکھا، للہیت دیکھی، پیار دیکھا، جب اس نوجوان کی محبت کو دیکھا، کہا باقی سارے طالب علموں کا کھانا وہ دارالعلوم سے تیار ہوتا ہے، تم جب بھی کھانا کھانے کے لیے آؤ گے میرے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آؤ۔
خانوادہ رضویت کے گھر کے فرد بن گئے، گھر کے فرد بن گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جس مدرسے میں کبھی زانو تلمس سے کیا تھا، جس مدرسے سے کبھی علم کا خزانہ حاصل کیا تھا، جن اساتذہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کے وہاں سبق لیتے تھے، پھر اللہ نے کرم فرمایا، ان اساتذہ کی توجہ ہوئی، انہوں نے اپنے اس شاگرد کے اوپر علم کے خزانے لٹائے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ اسی ادارے کی شیخ الحدیث کی مسند کے اوپر بیٹھنے والی شخصیت کو مولانا سردار احمد کہا جاتا ہے۔ جہاں سے خیرات لینے کے لیے گئے تھے، فیاض نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ فیاض بنا کے مسند پہ بٹھا دیا، فیض بانٹو، نور بانٹو، نور بانٹو۔ حضرات محترم، حدیث پاک پڑھا رہے ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک وہ خزانہ ہے جو مفاہیم اللہ کریم اپنے نبی کے قلب اقدس پہ نازل فرماتا ہے، عنایت ہوتی ہے، اور پھر زبان مصطفیٰ سے وہ خزانہ تقسیم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر کے اندر لکھا کہ ایک بزرگ تھے، جب ان کے سامنے حدیث پڑھی جاتی اور اس کے ساتھ ہی کوئی اور قول کسی بزرگ کا تلاوت کیا جاتا تو فرماتے کہ یہ تو حدیث ہے اور یہ کسی اور بندے کی بات ہے، یہ سرکار کا فرمان نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت والا، وہ بھی عربی میں، یہ بھی عربی میں، اس کی بھی اپنی بلاغت، اس کی بھی اپنی بلاغت، اس کی بھی اپنی فصاحت، اس کی بھی اپنی فصاحت، اس میں بھی تشبیہات موجود، اس کے اندر بھی تشبیہات موجود، اس کے اندر بھی استعارے موجود، اس کے اندر بھی استعارے موجود۔ آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ کسی اور بندے کی بات ہے؟ وہ فرمانے لگے، اللہ نے اپنے نبی کی عنایت سے میرے اوپر یہ مہربانی فرما رکھی ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب کوئی بندہ حدیث پڑھتا ہے نا تو اللہ نے مجھے نور بصیرت عطا فرما رکھا ہے، اور حدیث پڑھنے والے کے منہ سے جب حدیث نکلتی ہے تو صرف حدیث نہیں نکلتی، اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ جب کسی اور بندے کا کلام پڑھا جائے تو وہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ تو مجھے اس لیے پتہ چل جاتا ہے جب کوئی بندہ حدیث پڑھتا ہے تو اس کے منہ کا نور بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے آقا کا فرمان پڑھ رہا ہے، میرے آقا کے فرمان کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرات محترم، اب اس بات پہ ذرا توجہ رکھیے، جب بندہ حدیث پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے، آپ چلے گئے کہیں، جب کوئی حدیث پڑھے تو اس کے منہ سے نہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جب کوئی بندہ حدیث پڑھے تو اس کے منہ سے، جب کوئی بندہ حدیث پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، نور نکلتا ہے، نور نکلتا ہے۔ تو پھر جن دو ہستیوں کا آج ذکر کر رہے ہو، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، محدث آدم ہوں یا محدث ابدال ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے کرم فرمایا۔ یہ مسند پہ صبح بیٹھتے تھے، سارا دن ان کے منہ سے نور نکلتا تھا، حدیث بھی نکلتی تھی، ساتھ نور بھی نکلتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ نور کے قاسم لوگ ہیں، یہ نور کی خیرات تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، یہ شعور بانٹنے والے لوگ ہیں۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا، ادھر ماں کی دعاؤں نے محدث اعظم بنا دیا، اور ادھر ماں جب قرآن پڑھاتی ہے، جب بچوں کو قرآن سکھاتی ہے، جب خود مصلی پہ آتی ہے تو نماز میں دعا مانگتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جب حافظ سراج الدین صاحب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر اجابت کے نتیجے میں جو شخصیت منصع شہود پہ جلوہ گر ہوتی ہے، اس شخصیت کو مولانا عبد الکریم کہا جاتا ہے۔
محدث ابدالوی کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ماں کی دعا بڑا اثر رکھتی ہے، ماں کی دعا بڑا اثر رکھتی ہے، باپ کی دعا بڑا اثر رکھتی ہے۔ حضرات، جب بھی کریکٹر کی بات ہوتی ہے اور کردار سازی کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ایگزامپل دی جاتی ہے وہ ایگزامپل سجے ہوئے لوگ، سمرے ہوئے لوگ، ڈیکوریٹڈ لوگ، خوبصورت لوگ، اعلیٰ لوگ، بے مثال لوگ، جب سجے ہوئے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان میں صف اول میں جن لوگوں کی بات ہوتی ہے وہ یا حسن کی بات ہوتی ہے یا حسین کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو تھوڑا سا ذوق کا اظہار کر لیا جائے، کیونکہ ہم درگاہ حسینیت کے مستفید ہیں، فیض یافتگان ہیں، تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی۔ اگر کبھی خواب میں زیارت ہو جائے حضرت محدث اعظم کی یا حضرت محدث ابدالوی کی تو ان سے پوچھ لینا، وہ بھی یہی کہیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنے تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنے تو ایمان بھی حسینی ہے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی۔ حضرات محترم، جب سمرے ہوئے لوگوں کی بات ہوتی ہے، جب سجے ہوئے لوگوں کی بات ہوتی ہے، جب ڈیکوریٹڈ لوگوں کی بات ہوتی ہے، جب تیار کیے ہوئے لوگوں کی بات ہوتی ہے تو ان میں صف اول میں حسن و حسین کا ذکر ہوتا ہے یا سیدہ زینب کا ذکر ہوتا ہے، اور حضرات محترم جب تھوڑا سا نیچے آ کے دیکھا جاتا ہے تو وہاں ایک شخصیت ایسی بھی ہمیں نظر آتی ہے جس کے والد نے ایک سیب کھا لیا تھا، دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، دریا میں بہتا ہوا، دکان سے اٹھا کر کے نہیں، کسی کے باغ سے توڑ کر کے نہیں، کسی کا نقصان کر کے نہیں، حضرات محترم پانی میں بہتا ہوا، پانی میں بہتا جا رہا تھا تو ایک سیب اٹھا لیا، اور پھر کہا گیا کہ اگر معافی چاہتے ہو تو پھر 12 سال ریاضت کرو، کہا قبول ہے، بس مالک کے بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو،
बस मालिक की बारगाह में शर्मिंदगी ना हो, अल्लाह के हुजूर शर्मिंदगी ना हो। 12 साल की रियाजत करने के लिए तैयार हूँ, गोडी करने के लिए तैयार हूँ, बाग को पानी देने के लिए तैयार हूँ, बाग की रखवाली करने के लिए तैयार हूँ। 12 साल की रियाजत करूंगा, लेकिन मालिक राजी हो जाए, करीम राजी हो जाए, उसकी बारगाह में मुझे कल नदामत का सामना न करना पड़े। हजरात मोहतरम, और उसी हस्ती के घर में फिर एक शख्सियत ऐसी आती है जिसका तशख्खुस ये बताया जाता है, हाथों से लुंडी है, पाँवों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, उसके साथ शादी करोगे? कहा मालिक राजी हो जाए तो शादी करने के लिए तैयार है। कौन है जो मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचता? मेरे बेटे का मुस्तकबिल और मेरी बेटी का मुस्तकबिल, मेरा मुस्तकबिल और मेरा मुस्तकबिल और मेरा मुस्तकबिल। बड़ी गलतफहमी हो गई हमें मुस्तकबिल के तायुन में। लोगों, हमारी नजर मुस्तकबिल की एक किस्त पे जाके रुक गई, हालांकि मेरे और आपके मुस्तकबिल की 3 किस्तें हैं, 3 किस्तें हैं। हम बहुत सबसे छोटी किस्त के ऊपर नजर जमाए बैठे हैं। मेरा मुस्तकबिल, मेरे बेटे का मुस्तकबिल और मेरी बेटी का मुस्तकबिल और मेरे घर वालों का मुस्तकबिल, और उस मुस्तकबिल पे नजर रखते हैं जो मुस्तकबिल मौत पे जाके खत्म हो जाएगा। छोटी सी किस्त है, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 30 साल की किस्त, और इसके ऊपर इतना फोकस किए हुए हैं लोग, पता नहीं मुस्तकबिल के बनाने में अगली 2 किस्तों को उजाड़ रहे हैं, अगली 2 किस्तों को उजाड़ रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस मुस्तकबिल के बज़ाहिर संवारने में अपनी कब्र की तारीकी का इंतजाम कर रहे हैं, दिन ब दिन अपनी कब्र को अंधेरों में बदलते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे मुस्तकबिल की 3 किस्तें हैं। पहली किस्त मौत के ऊपर खत्म होगी, दूसरी किस्त कब्र के अंदर है, और तीसरी किस्त हशर के अंदर है। कुरान मुकद्दस की कसीर आयात मौजूद हैं, कसीर आयात। सूरह बकरा में तकरीबन 20 के करीब तो सूरह बकरा में, सिर्फ सूरह बकरा में आयात हैं जिनमें अल्लाह ने यौम आखिरत को और मैदान माशर को यौम मुलाकात कहा है, यौम मुलाकात से ताबीर किया है। और ये बात भी सुन लो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह फ़अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहू। जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह उससे मुलाकात को पसंद करता है। कुछ लोग वो हैं जो अपनी पूरी जिंदगी के शब और रोज को उस मुलाकात के लिए तैयार करते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं। हजरात मोहतरम, जब मुलाकात पे जाना है, तो जब मुलाकात पे जाना हो तो अपने आप को डेकोरेट किया जाता है। भाई नहाते हैं लोग, भाई खुशबू लगाते हैं लोग, भाई अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग, भाई अपने आप की तज़ीन करते हैं लोग, भाई अपने आप को संवारते हैं लोग। मुलाकात पे जाना है ना, और दोस्त से मिलना है ना, और महबूब हकीकी से मिलना हो, तो फिर अपने आप को डेकोरेट करने की जरूरत तो है, अपने आप को संवारने की जरूरत तो है। तो परवरदिगार आलम, हमने तो इससे मुलाकात करनी है, हम बनना चाहते हैं, हम संवरना चाहते हैं, हम अपने आप को डेकोरेट करना चाहते हैं, ताकि जब तुझसे मुलाकात हो तो तू हमें देख के राजी हो जाए। परवरदिगार कोई मरकज़े हुस्न बता, कोई खजाने हुस्न बता, जहां से इस्तिफादा करें तो हम संवर जाएं। तो फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी की सीरत तुम्हारे लिए ये हुस्न का बरकत है, जितना खजाना ले सकते हो ले लो। जितना हुस्न ले सकते हो वहां से हुस्न कशीद करो और अपने आप को डेकोरेट करते चले जाओ। तो हजरात मोहतरम, वो बुजुर्ग जिन्होंने सेब खाया था, 12 साल की गोडी मंजूर की थी, जिन्होंने एक ऐसी खातून के साथ शादी करना मंजूर कर ली थी, उनको सिर्फ एक किस्त पे नजर नहीं थी, उनकी 3 किस्तों के ऊपर नजर थी। कहा ये तो जैसे भी गुजर जाएगी गुजर जाएगी, कब्र का अंधेरा मंजूर नहीं, अकेले तन्हाई में कौन गुजारा करेगा।
تنہائی میں کون گزارا کرے گا؟ کیوں نہ ایسا اہتمام کر لیا جائے کہ قبر میں جاؤں تو مصطفیٰ کریم روشنی کرنے کے لیے تشریف لے آیا۔ حضرات محترم، پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میدان محشر میں ملاقات کا دن ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی تیاری کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ بھی قبول کرتے ہیں، ایسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چلے گئے اس کمرے میں، دیکھا کہ خوبرو خاتون تشریف فرما ہے، واپس لوٹے چیختے ہوئے، ایک سیب کھایا تھا، اتنی کڑی سزا ملی، اور اب تو غیر محرم پہ نظر پڑ گئی، کیا بنے گا میرا؟ قادری ہو، غوث عالم کی 11ویں کھاتے ہو، تو پھر اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کیا کرو، تو پھر اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کیا کرو۔ قادریت یہ ہے کہ ان آنکھوں کی پتلیوں کے آگے ایک پردہ لگا لو۔ جو اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہاں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگاؤ اور اپنی آنکھوں کی پتلیوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ 11ویں والے کا لنگر ہے، یہ 11ویں والے کا لنگر ہے۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے کہا غیر محرم پہ نظر پڑ گئی ہے، اب بنے گا کیا؟ چیختے ہوئے واپس لوٹے، کہا حضرت جو آپ نے فرمایا کہ وہاں اپاہج خاتون بیٹھی ہے، وہاں تو ایک صحت مند خاتون بیٹھی تھی، نظر پڑ گئی، معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں تھا معلوم کہ اس میں کوئی صحت مند خاتون بیٹھی ہے۔ کہا بیٹے بات ایسی نہیں ہے، وہ تمہاری اہلیہ ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، میرے کہنے کا مطلب اور تھا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کی نظر کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی، اس کے کان وہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، وہ ہاتھوں سے لنڈی اس لیے ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے آج تک کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، اور وہ اپنے پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے چل کے اس نے آج تک کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا۔ حضرات محترم، جب ماں کے ہاتھ شریعت میں محفوظ ہوں، جب باپ کے ہاتھ شریعت میں محفوظ ہوں، جب آپ کی شخصیت شریعت کے ہاتھ میں محفوظ ہو جائے گی، تو پھر نتیجے میں کوئی غلام غوث پیدا ہوتا ہے، پھر نتیجے میں کوئی غلام غوث پیدا ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، جو سمرے ہوئے لوگ ہیں، جو ڈیکوریٹڈ لوگ ہیں، جو بنے ہوئے لوگ ہیں، جو سجے ہوئے لوگ ہیں، ان میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں غوث اعظم کی شخصیت کے بلند مینار کے پیچھے ایک ایسی ماں موجود ہے جس کے ہاتھ، جس کے پاؤں، جس کی آنکھیں اور جس کے کان شریعت کی حدود کے اندر رہنے والے ہیں، اور ایک ایسے باپ کی شخصیت موجود ہے جو ایک سیب کھا لے تو معافی کے لیے 12 سال کی ریاضت کر لیتا ہے، لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا۔ جب باپ اس طرح کا ہو، جب ماں اس طرح کی ہو، تو پھر گود میں جو پھول کھیلا کرتا ہے، پھول کھلا کرتا ہے، اور جو بچہ کھیلا کرتا ہے اسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ ہر بڑی شخصیت کے پیچھے کسی ماں کا ہاتھ موجود ہوتا ہے، کسی باپ کی شخصیت موجود ہوتی ہے، کسی تربیت کرنے والے کی ہستی موجود ہوتی ہے۔ تو حضرت محدث اعظم کو دیکھیں یا حضرت محدث عبدالوی کو دیکھیں، یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اپنے گھر سے سوغات محبت ملی ہے، جن کو اپنے گھر سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا پیغام ملا ہے، پھر یہ شخصیات پروان چڑھی اور ان کے اندر وہ نور زمانے نے دیکھا۔ حضرات محترم، استاد اور شاگرد میں ایک یکسانیت یہ بھی موجود ہے کہ دونوں ہستیاں پہلے چشتیت کے باغ سرور میں تھیں اور پھر قادریت کے جبل نور پہ چلی گئی۔ یہ دونوں ہستیاں حضرت محدث اعظم ہوں یا حضرت محدث عبدالوی ہوں، پہلے چشتیت کے باغ سرور میں تھے،
बाग सुरूर में। ये सुरूर मैंने इसलिए कहा कि जिसको ख्वाजा खाजगां गरीब नवाज ने कोई खैरात बख्शी हो तो उसको पता चलता है कि चिश्तियत क्या है। पहले चिश्तियत के बाग सुरूर में थे, फिर कादरियत के जबले नूर में गए। और मैंने जबले नूर इसलिए कहा कि कादरियत का ये जबले नूर इतना बुलंद नूर है कि वक्त आने पे चिश्ती भी कहते हैं खैरात मिले, सोहरवर्दी भी कहते हैं खैरात मिले, नक्शबंदी भी कहते हैं खैरात मिले, कादरी भी कहते हैं खैरात मिले। सारे सलासिल हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अख्लो इस्तिफादा के लिए मुल्तजी हैं, मुल्तमिस हैं और खैरात मांगने के लिए तैयार हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये दोनों हस्तियां पहले बाग सुरूर में थी, चिश्तियत के बाग सुरूर में, और फिर ये कादरियत के जबले नूर पे पहुंची। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी हजरत शाह सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे। हजरत शाह सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह। और हजरत मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी हजरत पीर मोहम्मद शाह भेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे। हजरत शाह सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ऐसी शख्सियत हैं कि इनके मुताल्लिकीन ने उनके इसमें ग्रामी का वजीफा करके भी बड़ी मंजिलें पाई हैं, जिनके इसमें मुबारक का वजीफा करके बहुत सारी मंजिलें पाई हैं। हज़रत मोहतरम सुलूक की मंजिलों के आशना, सुलूक की मंजिलों के आशना। और चिश्ती बुजुर्गों का खासा ये है कि एक आदमी हाजिर हुआ हजरत पीर सियाल लजपाल की बारगाह में, कहने लगा हुजूर इतने लताइफ मैंने गुजार लिए हैं, इतने लताइफ की मशक कर ली है, तो अब अगले जो दीगर चंद लताइफ रहते हैं आप वो तय करवा दें। आप जाग रहे हैं हुजूर, इतने लताइफ तो मैंने तय कर लिए हैं, कुछ लताइफ रह गए हैं, आप जरा तय करवा दें। आपने फरमाया बंदा खुदा, तू लताइफ की बात करता है, मुझे नहीं लताइफ का पता, मैं तो लतीफ को जानता हूं। तुम लतीफ की बात करते हो, जो लताइफ की सीढ़ियां तय करवाते हैं, जाओ उनके पास जाके लताइफ की सीढ़ियां तय करते जाओ। मेरे पास आए हो, मैं तो लतीफ को जानता हूं, मैं तुझे लतीफ तक पहुंचा देता हूं। हजरत मोहतरम, ये वो चिश्ती बुजुर्ग हैं, जब नवाजने पे आते हैं तो यूं झोलियां भर देते हैं। हजरत शाह सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे। फिर खानकाह कादरियत में वहाँ पहुँचे आला हजरत के दरगाह में, और वहाँ से मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और मौलाना मुस्तफ़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नवाजा और खूब नवाजा, रंग चढ़ाया और खूब रंग चढ़ाया। हजरत मोहतरम फिर चिश्तियत का भी फैज़ दिया, नक्शबंदियत का भी फैज़ दिया और कादरियत का फैज़ भी दिया, और सारे सलासल का इजाज़तनामा अता फरमा के फरमाया जाओ जाके फैज़ बांटो, जाओ जाके फैज़ बांटो। और इधर जब मैं हजरत मुहद्दिस अब्दालवी की कहानी सामने रखता हूँ तो सच्ची बात यह है कि मेरी रूह वजद करती है, मेरी रूह वजद करती है। हजरत मोहतरम, आपने अपने चचाजाद भाई मौलाना सैफुद्दीन सालमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से दरसियात पढ़ी थी। उसके बाद मीरास पढ़ने के लिए मौलाना सुल्तान अहमद साहब हैं जिंगा के करीब हासला वाला, वहाँ उनके पास तशरीफ ले गए, मीरास पढ़ ली। अब दरसियात मुकम्मल हो चुकी, तो अब हुजूर हजरत गाजी इस्लाम पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए। और पीर मोहम्मद शाह साहब के बारे में बताऊं, जितने नबी अल्लाह ने भेजे हैं
ان سب کی امتوں کے لیے اللہ نے روحانی بالیدگی کا اہتمام کیا ہے اور ان کو روحانی غذا عطا فرمائی ہے. لیکن کیسے؟ جناب آدم کے ماننے والے استفادہ صحیفے سے کریں اور صحیفہ تختی پہ. جناب نوح کے ماننے والے استفادہ صحیفے سے کریں اور صحیفہ تختی کے اوپر. جناب ابراہیم کے ماننے والے استفادہ صحیفے سے کریں اور صحیفہ تختی کے اوپر. جناب حضرت داؤد کے ماننے والے استفادہ تختی سے استفادہ زبور سے کریں اور زبور تختی کے اوپر. جناب موسیٰ کے ماننے والے استفادہ تورات سے کریں اور تورات تختی کے اوپر. جناب عیسیٰ کے ماننے والے استفادہ انجیل سے کریں اور انجیل تختی کے اوپر ہے، تختی کے اوپر ہے. 1,24,000 انبیاء کرام کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے جو رزق کا اہتمام فرمایا تو تختیوں کے اوپر رکھ کے عطا فرمایا. لیکن جب اس خوش نصیب امت کی باری آئی، امت محمدیہ کی باری آئی، فرمایا نہ، نظام بدل دیا جاتا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. محبوب ہم تیری امت کا یہ روحانی غذا اور روحانی خزانہ ہم کسی تختی پہ رکھ کے نہیں دے رہے، ہم تیرے قلب منیر پہ اتار کے زمانے میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. حضرات، میرے خیال میں جذبات میں تھا، آپ کو شاید بات کی سمجھ نہیں آئی. کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوش نصیب ہو، اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہو. روح کی غذا رزاق ہے دینے والا، رازق ہے دینے والا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ کریم رزق دینے والا ہے. لیکن کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہاری روح کی غذا سینہ مصطفیٰ پہ نازل کی، قلب مصطفیٰ پہ نازل کی ہے، قلب مصطفیٰ پہ نازل کی ہے، قلب مصطفیٰ پہ نازل کی ہے. قلب مصطفیٰ سے اس نے پھر فکر مصطفیٰ کا سفر کیا، ذہن مصطفیٰ کا سفر کیا، فکر مصطفیٰ کا سفر کیا. پھر اس نے مصطفیٰ کی زبان کو چوما، پھر اس نے مصطفیٰ کریم کی زبان کو چوما اور زبان کو چوم کے پھر حضور کے لب لالی کو چوما اور پھر وہ خزانہ باہر آیا تو حضرت صدیق کی سماعتیں منتظر تھیں، حضرت علی المرتضیٰ کی سماعتیں منتظر تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سماعتیں منتظر تھیں، حضرت زید بن حارثہ کی سماعتیں منتظر تھیں. انہوں نے اس خزانے کو سینے سے لگایا. لیکن اس بات پہ ناز کیوں نہیں کرتے ہو کہ ہمیں پالنے کے لیے، میری روح کی بالیدگی کے لیے، میرے اندر کی مضبوطی کے لیے، میرے اندر کو پاک کرنے کے لیے، میرے اندر کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے کیسا خزانہ دیا ہے؟ سینہ مصطفیٰ میں رکھ دیا خزانہ، میرا رزق اور سینہ مصطفیٰ میں. آپ میں سے کون ہستی ہے، آپ میں سے کون بندہ ہے جو حضور غوث پاک کے قدم نہیں چومنا چاہتا؟ ہے کوئی بندہ کہ جو یہ تڑپ نہ رکھتا ہو کہ مجھے غوث پاک ملے تو ہاتھ چوموں میں پاؤں چوموں؟ ہے نا، میں ہاتھ چوموں میں پاؤں چوموں. سعادت ہے. ہم خدا نہیں سمجھتے اللہ کے بندوں کو، بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ کے ولی سمجھتے ہیں. حضرات محترم، آپ یقیناً اس بات کے خواہش مند ہوں گے کہ امام حسین آپ کو ملیں تو آپ کے قدم چومیں، مجھے ملیں تو 1000 بار چوموں، مجھے یہ زیارت کی سعادت نصیب ہو تو 1000 بار چوموں. کوئی میرے سر کے اوپر 4 مفتی کھڑے ہو کے شرک کا فتویٰ لگاتے رہیں اور میں حسین کے پاؤں چومتا جاؤں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کو ملے، آپ میں سے کون ہوگا جو آپ کے قدم چومنے کی طلب نہیں رکھتا؟ حضرات، ہم یہ سعادت
لینا چاہتے ہیں، یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ طلب ہمارے اندر موجود ہے، یہ طلب ہمارے اندر موجود ہے، تو توجہ سے سنیے، میں تمہیں حضرت غوث اعظم کے قدموں کی طرف نہیں، جناب امام حسین کے قدموں کی طرف نہیں، جناب صدیق اکبر کے قدموں کی طرف نہیں، میں تو آپ کو سینہ مصطفیٰ کی طرف بلا رہا ہوں۔ کوئی ہے جو سینہ مصطفیٰ سے لگنا نہیں چاہتا؟ سبحان اللہ، لگنا چاہتے ہو سینہ مصطفیٰ سے؟ سبحان اللہ۔ زمزم کو اس لیے کھڑے ہو کے پیتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں کہ اس نے حضرت اسماعیل کے قدم چومے ہیں۔ ہم تو وہ خوش مزاج لوگ ہیں کہ جو اس پانی کو بھی کھڑے ہو کے چومتے ہیں اور پیتے ہیں جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے لگا۔ اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی، اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی، اللہ نے کتنا تیرا مرال بلند کر دیا، اللہ نے کتنا بخت بلند کر دیا۔ فرمایا اگر سینے مصطفیٰ سے جڑنا چاہتے ہو، قرآن کے قریب ہو جاؤ، سینے مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اب اگر پوچھ لوں کہ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پراٹھے سے ناشتہ کیا ہے، آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نان سے ناشتہ کیا ہے، آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ڈبل روٹی سے ناشتہ کیا ہے، بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن پھر اگر یہ سوال بھی کر دوں کہ کون کون ہے جس نے صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھ کے روح کو ناشتہ دیا ہے؟ صبح اٹھو سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین پڑھنے والا دو دلوں کے قریب ہو جاتا ہے، قلب مصطفیٰ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، قلب قرآن کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والا، مجھے ٹائم کوئی نہیں یاد آ، اچھا سورہ یاسین پڑھنے والا قلب مصطفیٰ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، قلب قرآن کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبح اٹھو تو اس روح کو بیچاری کو ناشتہ دیا کرو، اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف کیا کرو۔ حضرات محترم، اپنے آپ کے ساتھ گھر سے انصاف کرنا شروع کرنا چاہیے نا، گھر سے آغاز کرے نا انصاف کا، تو اپنی روح کے ساتھ تو انصاف کرو، اپنے آپ کے ساتھ تو انصاف کرو۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں حضرت محدث عبدالوی کے مرشد خانے کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں جو ماہ رمضان میں 4 مرتبہ خود قرآن پاک سناتے تھے، اور جب قرآن مقدس پڑھتے تھے نا تو آپ کو پتا ہے بھیرا شریف میں کبھی سکھ اور ہندو بہت زیادہ رہا کرتے تھے، تو بے شک مذہب ان کا کوئی اور تھا، لیکن مسجد کے باہر آ کے ہندو اور سکھ بھی قرآن سنتے تھے۔ پیر محمد شاہ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب حضرت محدث عبدالوی نے قرآن اپنا درسیات پڑھ لی نا تو مرشد کریم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ عرض کی کہ حضور اب میں نے درسیات مکمل کر لی ہیں، موقوف علیہ تک پڑھ لیا ہے، اب مہربانی فرمائیں میں دوہرا حدیث شریف کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی اللہ کے بندے کے پاس بھیجیں۔ وہ خوش نصیب تھے جو بابوں کو ماننے والے تھے۔ بابوں کو، بھئی بابوں کو ماننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، سنیے حضرت غازی اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میں اس دفعہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، بھئی روح اور قلب کی پرکھ تو جا کے مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے، کسی کے قلب و روح کی پرکھ وہ تو مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے کہ مواجہ شریف کے سامنے سے گزرا کیسے ہے۔ اور مواجہ کو مواجہ کیوں کہتے ہیں؟ مواجہ کو مواجہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، باب مفعلہ کا۔
تو مواجہ کا مطلب وجہ سے ہے، یہ وجہ سے جب بندہ مواجہ شریف کے سامنے آتا ہے نا عاشق، تو کہتا ہے سرکار یہ میں تو گناہوں والا چہرہ لے کے آ گیا ہوں، نور والا چہرہ آپ بھی دکھائیں نا۔ مواجہ کی پوری تعبیر اس وقت تفصیل سامنے آتی ہے جب یہ چہرہ ان کے سامنے ہو اور وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہو، تو تب مواجہ بنتا ہے۔ حضرات محترم، تو حضرت غازی اسلام فرمانے لگے کہ میں ابھی مدینہ طیبہ میں حاضری دی ہے تو وہاں لائل پور کے ایک عالم دین میں نے دیکھے ہیں، میں نے ان کو بارگاہ مصطفیٰ میں بڑے خاص اداؤں کے ساتھ دیکھا ہے، بڑے خاص آداب کے ساتھ دیکھا ہے۔ بیٹا میں تمہیں بھیجتا ہوں، چلو جا کے ان کے پاس جا کے حدیث پاک پڑھو۔ جس کے قلب و روح حدیث کے مرید ہوں اس کے پاس حدیث پڑھے، جس کے قلب و روح مصطفیٰ کے مرید ہوں اس کے پاس قرآن پڑھے، تو قرآن آپ کو عرش کی بلندیوں پہ لے جائے گا، اور اگر کسی بیوپاری کے پاس چلے گئے تو نقصان ہو جائے گا۔ حضرات محترم، تو وہاں سے حضرت محدث عبدالوی یہاں پہنچے لائل پور میں، اور پھر حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فیض سے خوب نوازا، خوب نوازا، خوب نوازا، خوب نوازا۔ حضرات دونوں بزرگوں میں یکسانیت اس میں بھی ہے کہ حضرت محدث اعظم بھی مصنف کتب کثیرہ ہیں اور حضرت محدث عبدالوی بھی مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ حضرت محدث اعظم بھی بارگاہ مصطفیٰ کے مؤدب ہیں اور حضرت محدث عبدالوی بھی بارگاہ مصطفیٰ کے مؤدب ہیں۔ ایک بات عرض کروں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک بندہ ایک جلسے کی کاروائی بیان کرنے لگا۔ اس نے کہا جی پہلے تلاوت ہوئی، پھر نعت شاد ہوئی۔ آپ نے فرمایا توبہ کر، توبہ کر، توبہ کر، یہ نعت تو ٹھیک ہے، یہ شاد کیا ہوتی ہے؟ نعت کے ساتھ یہ شاد تم نے کیوں کہا؟ اس کے ساتھ مومل کیوں لگایا؟ یہ تو بڑا بامقصد جملہ ہے۔ حالانکہ نعت اس نے الگ کہا یہ لفظ، لیکن ساتھ شاد کہا، تو یہ بھی عاشق رسول کے مزاج کے اوپر گرانی کا باعث ہوا۔ جن کو اللہ نے مزاج کی لطافتیں عطا فرما رکھی ہوتی ہیں، یہ باتیں ان سے پوچھنے کی ہیں۔ حضرات محترم، آج تو ایسے بھی جانور اس زمین کے سینے کے اوپر موجود ہیں جو کہتے ہیں لفظ اللہ یہ مومل جملہ ہے۔ لفظ اللہ مومل ہے یار، جو 5 کلاسیں جس نے پڑھی ہیں نا جس بندے نے، وہ بھی جانتا ہے کہ لفظ اللہ اسم الجلالہ ہے اور واجب الوجود کی ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ بے وقوف، تجھے کیا معلوم کہ یہ لفظ اللہ کتنا یہ فیاض اسم ہے؟ یہ تو کوئی بشر حافی سے پوچھے۔ تو نے کسی بابے کو ماننا نہیں ہے، کسی بابے کی ذات سے اس کے ہاتھ سے منسلک ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ لفظ اللہ میں فیض کتنا ہے، لفظ اللہ میں برکت کتنی ہے۔ تو وہ ایک انجینئر کے نام سے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے، اس نے کہا لفظ اللہ مومل ہے۔ برداشت کرو گے؟ لفظ اللہ مومل ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر لفظ اللہ کو مومل قرار دیا جائے تو لا الہ الا اللہ یہ جملہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، آگے لفظ اللہ مفقود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت تو مکمل ہی نہ ہوئی۔ تو بندہ مسلمان ہونے کے لیے اس کو پورا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور اللہ کے رسول کی رسالت کی شہادت دینا پڑتی ہے کہ نہیں؟ تو جس کو جو یہ کہے کہ لفظ اللہ محمل ہے، اس کا تو کلمہ ہی مکمل نہیں۔ بھئی جو کلمے کو توڑے ہم اس کو عالم نہیں کہہ سکتے، جو کلمے کو توڑے ہم اسے عالم۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہاں لفظ اللہ کو مومل قرار دیں تو حضور کی رسالت کی گواہی مکمل نہیں ہوتی۔
کلمے کے بعد آپ اذان میں آ جائیں، اذان میں اللہ اکبر کے بجائے کوئی اکبر اکبر کہتا رہے تو اکبر تو صفت ہے، یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ موصوف ذکر ہی نہ ہو تو اکبر اکبر یہ کس کی صفت کی بات ہو رہی ہے؟ تو حضرات محترم، جس نے محمل کہا اس نے میری نماز، اس نے میرا کلمہ توڑ دیا، اس نے میری اذان توڑ دی، اور پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہو تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، لا شریک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر لفظ اللہ کو یہاں بھی نکال لیا جائے، محمل کو نکالنے سے تو کلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، محمل تو بے معنی ہوتا ہے، تو اگر لفظ اللہ کو نکال لیا جائے نہ شہادت توحید کی مکمل ہوتی ہے، نہ شہادت رسالت کی مکمل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نے کہا نا کہ لفظ اللہ محمل ہے، اس نے چھپے لفظوں میں بہت دور تک واردات کی ہے، اس نے چھپے لفظوں میں بہت دور تک واردات کی ہے، کلمہ طیب توڑ دیا، کلمہ شہادت توڑ دیا، اذان توڑ دی۔ حضرات محترم، اگر لفظ اللہ محمل ہے تو قرآن مقدس میں اللہ کریم نے یہ لفظ کتنی دفعہ استعمال کیا، یہ اسم کتنی دفعہ استعمال کیا، تو کیا اللہ کریم بھی محمل کلام کرتا ہے؟ کیا اللہ محمل کلام کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ میرے خیال میں کچھ سہمے ہوئے ہیں۔ اللہ محمل کلام کر سکتا ہے؟ بولیں پھر ذرا جرأت سے، اللہ محمل کلام کر سکتا ہے؟ اللہ محمل کلام نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات محمل کلام کرنے سے پاک ہے۔ تو یہ جو یہ کہے کہ لفظ اللہ محمل ہے، اس نے قرآن پہ واردات کر دی ہے، اس نے قرآن کے اوپر واردات کر دی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں ہزاروں مرتبہ لفظ اللہ موجود ہے۔ تو جو کلمے کے اوپر واردات کر رہا ہے، جو لفظ اللہ کو محمل قرار دے رہا ہے، وہ نبی پاک کے فرامین کے اوپر بھی واردات کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی باغ علی رضوی صاحب تشریف لائے ہیں، پورا باغ آ گیا ہے ماشاءاللہ، ایک شخصیت میں پورا باغ، اور باغ کے گلے میں پھر پھول، سبحان اللہ، خوش آمدید۔ مجھے جو حکم ہوا وقت قلیل ہے، میں نے باتیں بہت ساری کہنی تھیں، لیکن حضرات ہر دور میں فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ فتنے اہل حق کی آزمائش کے لیے پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھنا، فتنے اہل حق کی آزمائش کے لیے پیدا ہوتے ہیں کہ کون ہے جو فتنہ دیکھ کے پھر رضائی میں منہ کر لیتا ہے، کون ہے جو فتنے کو دیکھ کے اس کی خطرناک چال کو دیکھ کے پھر بھی بستر میں منہ کر لیتا ہے، اور کون ہے جو علی کا غلام بن کے میدان میں نکلتا ہے۔ تو فتنے اہل حق کی آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ جس نے یہ کہا نا کہ لفظ اللہ محمل ہے، اس نے آپ کے کلمے کے اوپر واردات کی ہے، کلمہ توڑا ہے اس نے، کلمہ شہادت توڑا ہے اس نے، اذان توڑی ہے اس نے، نماز توڑی ہے اس نے۔ نماز میں ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ موصوف ہے لفظ اللہ، اور اکبر آگے صفت ہے، تو لفظ اللہ ہٹا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اکبر کہیں گے، موصوف ہے نہیں، صفت کا کیا مطلب پھر؟ نماز میں آپ جب حرکات بدلتے ہیں رکوع سے، جب سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، تو کیا اللہ اکبر اللہ کو سائڈ پہ کر کے صرف اکبر اکبر کہا جا سکتا ہے؟ نماز اپنے اصلی حالت پہ رہے گی، پھر اس نماز کو نماز کہو گے تو اس ظالم نے جو بڑا شاطر قسم کا
शैतान के हाथ का खिलौना है, बड़े शातिर किस्म का शैतान के हाथ का खिलौना, जिसे मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर कहते हैं, वो कहता है कि लफ्ज़ अल्लाह मुहम्मल है और अभी तक उसका कोई रजू नहीं आया, अभी तक उसकी कोई तौबा नहीं आई, अभी तक उसने ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई। हजरात मोहतरम, याद रखना फितने हमेशा पैदा होते हैं और अहले हक की आजमाइश के लिए पैदा होते हैं। उस आजमाइश में आप भी हैं, मैं भी हूं, मैंने भी जवाब देना है, आपने भी जवाब देना है। हर बंदे ने अपनी हैसियत बिसात और ताकत के मुताबिक जवाब देना है। जिस दौर में हजरत मुहद्दिस आज़म थे, आप अपने दौर के फितनों का जवाब देते रहे। जिस दौर में हजरत मुहद्दिस अब्दालवी थे, आप अपने दौर के, वो जैदी नामी जो शिया था, उसका जवाब किसने दिया था? हजरत मुहद्दिस अब्दालवी ने दिया था। तो हर दौर में फितने पैदा होते हैं और फितनों का जवाब अहले हक ने देना होता है। हजरत मुहद्दिस अब्दालवी के वालिद गिरामी, आप मुनाजरा करते थे जाके मदन लाल से और शानी से, ये हिंदू पंडित थे और ये इस्लाम के खिलाफ बोला करते थे, तो आपने इनके साथ जाके मुनाजरा किया। तो इसलिए ये जिंदगी जो है, ये फकत अल्लाह ने सोने के लिए, खाने के लिए और अय्याशी करने के लिए नहीं दी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि अल्लाह करीम देखना चाहता है तुम में से कौन अच्छे अमल लेकर के आता है। हजरत मोहतरम, आज हजरत मुहद्दिस आज़म और हजरत मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा, इन दोनों शख्सियतों के हवाले से कुछ जो यकसानियत थी, मुताबिकत थी पीर और मुरीद में, वो मैंने आपकी खिदमत में चंद बातें गुजारिश की हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम इन हस्तियों के फैज़ से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।